پڑے تو نماز ادا نہیں، لہنے خفی سے نماز مکروہ، لہنے جلی سے نماز فاسد۔ قرآن صحیح پڑھو گے تو تب جا کر ثواب، قرآن صحیح پڑھو گے تب خدا راضی، قرآن صحیح پڑھو گے قرآن خود دعا کرتا ہے۔ پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں، تمہاری عادت پڑ گئی ہے آپا وہاں کے پاس پڑھنے کی، نانیہ کے پاس پڑھنے کی، خالہ وہاں کے پاس پڑھنے کی۔ اگر وہ نانی، وہ دادی، وہ خالہ کسی مستند مدرسے کی عالمہ، وہ فاضلہ، وہ حافظہ ہے تو صحیح ہے، ورنہ تم کو کسی مستند عالم کے پاس با پردہ قرآن پڑھنا ہے۔ اب تو الحمدللہ علماء کے گھروں میں عالمات ہیں، ان کی بچیاں حافظات ہیں۔ قرآن صحیح پڑھو، قرآن۔ حضرت علی فرماتے ہیں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کو بد دعا دے گا، اے اللہ انہوں نے مجھے جیسے بگاڑا تو ان کے مقدر کو بگاڑ دے۔ صحیح پڑھے تو ثواب، صحیح پڑھے تو اللہ خوش، صحیح پڑھے تو اللہ کے رسول خوش، صحیح پڑھے تو قرآن خود خوش۔ قرآن دعا دیتا ہے، دنیا میں بھی فائدے، آخرت میں بھی فائدے، خبر میں بھی فائدے۔ ورنہ قرآن غلط مت پڑھو۔ علماء میری اصلاح کرے اس جملے پر، غلط پڑھنے سے نہیں پڑھنا بہتر ہے۔ میں فتویٰ تک بتانے کے لیے تیار ہوں، پڑھنا ہے تو صحیح ہی پڑھنا، اور پڑھنا ہی ہے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا، غلط پڑھتے ہو، کسی استاد کے پاس آپ نے قرآن نہیں پڑھا، زبان بدل کر انگریزی تحریر میں قرآن پڑھنا چاہتے ہو، کنڑ تحریر میں قرآن پڑھنا چاہتے ہو، تامل تحریر میں قرآن پڑھنا چاہتے ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ پڑھے، کیونکہ مقارب یہ شان ہے عربی کی، اور تجوید یہ شان ہے قرآن کی۔ ہمارے حضرت امیر شریعت مولانا کے بھی استاد ہیں، دیگر علماء کے استاد یا استاذ الاساتذہ ہیں۔ حضرت شاہ حکیم الملت اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مقارب تقریباً ہر زبان میں ہے، لیکن تجوید کے قواعد یہ شان قرآن ہے۔ غنہ کرنے کا قانون صرف قرآن کا ہے، ادغام کرنے کا قانون صرف قرآن کا ہے، مد متصل یہ شان ہے قرآن کی، مد منفصل آپ سمجھتے نہیں سمجھتے، یہاں میں کوئی سمجھوتا کرنا نہیں چاہتا، لیکن کہہ کر ضرور جاؤں گا، یہ خاص شان ہے قرآن کی۔ کوئی ہے زبان جس زبان میں غنہ کا حکم ہو؟ کوئی ہے کتاب جس کتاب میں اخفاء کا حکم ہو؟ کوئی ہے کتاب جس کتاب میں ادغام کا، خلب کا حکم ہو؟ کوئی ہے کتاب جس میں مد متصل ہو، مد منفصل ہو؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن عربی اور عرب کی زبان عربی، مخارج تو ضرور ہے لیکن تجوید شان ہے قرآن کی۔ پڑھو قرآن، پڑھو پیارو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ حضرت میں کیا کہوں، میں پہلے ہی آپ سے رشتہ جوڑ رکھ چکا ہوں، مجھے کہنے کی اجازت دو۔ احساس تک بھی نہیں ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ دل رو رہا ہے پیارو، دل رو رہا ہے، خاص طور پر نوجوانوں۔
میرے اکابر تمہاری اس بھٹکی ہوئی جوانی پر رو رہے ہیں، تمہاری اس غافل جوانی پر رو رہے ہیں، بے رہ روی کے شکار جوانی پر ہمارے اکابر رو رہے ہیں، بے حس زندگی پر تمہاری ہمارے اکابر رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میں بہت ساری باتیں کاٹ رہا ہوں کیونکہ آگے مجھے اسی سلسلے سے بات کرنا ہے، اشعار بھی چھوڑ رہا ہوں، مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ قرآن پڑھو، بولو انشاءاللہ۔